الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، پہلے رکوع کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو مال اللہ نے لوٹا لیا اپنے رسول پر ان بستیوں میں سے، تو یہ اللہ کے واسطے ہے اور اللہ کے رسول کے واسطے ہے، اور ان کے قرابت داروں کے واسطے، یتیموں کے واسطے، مسکینوں کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، تاکہ دولت تمہاری مال صرف تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش کرتا نہ رہے بلکہ سب تک پہنچ جائے۔ اور جو کچھ رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کریں اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے۔ مال و جائیداد وغیرہ جس طرح پیغمبر اللہ کے حکم سے اس کو دیں، جو مال آیا ہے جیسا تقسیم کرے اسے قبول کرو، اور جس سے جو نہ دیں اس سے بچ جاؤ، جو ملے لے لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ۔ اس طرح تمام احکام اور اوامر و نواہی کی پابندی کرو، جو حکم دے رہے ہیں اس کو بجا لاؤ، اللہ کے جس سے منع کیا اسے رک جاؤ۔ وما آتاکم، صرف مال ہی کے بارے میں نہیں بلکہ تمام ہی باروں میں جو حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں چھوڑ دو۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ سب جنرل ہے، جو بھی دے رہے لے لو، یا مال ہی نہیں بلکہ جو حکم کرنے کا بول رہے کرو، جس سے اس طرح تمام احکام اور جو اوامر کرنے کے کام ہے، نواہی نے رکنے کے کام ہے، جس کام کو کرنے کو کرو، جس سے رکنے کو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول حکم دیے اور وہ کرنا ہے، جس سے آپ نے منع کیا اسے رک جانا ہے۔ تو دین کے بارے میں سے لوگوں کو معلومات نہیں، جو چاہے اپنی طرف سے نکال لیا ان لوگوں نے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عبادت لم یتعبدھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدھا، ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی مت کرو۔ پھر کے سلام پڑھتے تھے کیا نماز کے بعد؟ بولو، آواز سے گا کے سلام پڑھتے تھے کیا؟ یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا کام ہے کہ دنیا کا کام ہے؟ یہ پہلے بولو۔ دین کا کام ہے، دین کا کام ایسا کیا کیا انہوں نے نہیں کیا تو عبادت نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم ہمارے نقش قدم پر چلو اور نئی نئی بدعتیں ایجاد مت کرو، تمہارے لیے یہی بات کافی قرار دی گئی ہے، جو ہم کیے ہیں وہ کرتے جاؤ تم لوگ۔ اللہ کے رسول جس فعل کو نہیں کیا، اس پر آپ نے یہ کام نہیں کیا اللہ کے رسول نے، تو جیسا ایک آدمی عید کے دن نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روکا، تو اس نے کہا امیر المومنین بے شک مجھے یقین ہے کہ میں نماز پڑھنے پر اللہ کے عذاب دیتا مجھے، میں کیوں سے بولا غلط کام کروں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا بے شک مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ایسے کام پر ثواب نہیں دے گا جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اور اس کی ترغیب دی نہیں، یا تو خود کرنا اللہ کے رسول، یا کرو کر بولنا، یا کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو چپ بیٹھنا، یہ تین چیزیں۔ تو اللہ کے رسول کرے کیا؟ نہیں کرے، کرو اور بولے کیا؟ تو یہ دین نہیں ہو سکتا۔
یہ اس کی ترغیب دی ہے، بس تیری نماز بالکل بیکار ہے، ابس اور حرام ہے، تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تجھے عذاب نہیں نماز پڑھنے پر۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا یہ عمل تھا کیا نہیں تھا؟ نہیں تھا تو یہ دین نہیں بن سکتا۔ سوچے، تو بہت سے لوگ ایسے کام کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول جو کام کرے اور جو نہیں کرے ہمیں نکالنا تو کیسا؟ بولو، دین کی ضرورت تھی کیا نہیں وہ کام کرنے کی؟ ترک فعل، ایک تو نکو کرو بولے یا نہیں کرے یہ بات ہے، وہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ کیا کرنا بھائی؟ جو کام آپ نے نہیں کیا ہے ہم کو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ سوچو، جو کام نہیں کیا، ترک فعل، جو چیز آپ نے نہیں کی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ تو نماز پڑھنے میں کہتے ہو اللہ کی نماز کو دیکھ رہے نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ سے بڑھ کر نماز پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عید کے دن صبح کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک پڑھ سکتے تھے کہ نہیں؟ اس کی سیدھی بات، جو تم لوگوں سب تیار کر رہے تو پڑھ رہے ہیں عید کی نماز تک پڑھ سکتے کہ نہیں؟ بولو، یہاں نہیں تو نہیں، تو گھر میں تو پڑھ سکتے تھے کہ نہیں؟ تو یہ ترک فعل ہے، آپ نے اس کو نہیں کیا ہے، اور آپ نماز پر سب سے زیادہ جو ہے حریص تھے اللہ کے رسول میں۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اتنا نماز ٹھہرتے تھے اللہ کے رسول رات بھر کہ پیروں پر ورم آیا تھا، دیکھیں نا۔ اگر یہ شوق دیکھو نماز کا آپ کے، اس کے بعد پھر یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی سوچو، کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھنا چاہیے اس کو۔ نماز پڑھنے پر ضروری کریں، جو نماز پڑھنے اللہ اس کو عذاب کریں گے تیرے۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگوں نے جو وہ کام نکال لیا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے۔ نہیں کرت کیا ہو، نہیں کرت کیا نہیں کرو، تم نے دین نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ مکروہ ہے طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 رکعت سنتیں اور اس کے بعد 2 فرض، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نفل پڑھتے بڑا صبح سے نہیں پڑھنا۔ عید الفطر کی تکبیر زور سے کہنا بدعت ہے۔ عید الاضحیٰ میں ہو، جہاں زور سے کہنا ہے زور سے کہو، جہاں آہستہ کہنا ہے زور سے آہستہ کہو، راستے میں کہنا ہے وہ۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو تکبیر کہتے آنا ہے، عید الفطر کو آہستہ سے کہتے آنا ہے۔ عید الاضحیٰ میں زور سے کہنا ہے، جہاں زور سے کہنا ہے زور سے کہو، جہاں آہستہ کہنا ہے آہستہ کہو۔ لاؤڈ اسپیکر لگا کو اللہ اکبر اللہ بول رہا ہے۔ تو نمازوں کی شکل، دین کی شکل بگڑ رہی، کیسا یہ لوگ اپنی طور پر اضافے کر رہے ہیں۔ تو اضافے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دین میں تھوڑا ابھی کمی تھی، ہم نے اس کو یہ کیا ہے، یہ مطلب ہوا کہ نہیں؟ تمہارا مطلب کیا؟ تو تمہیں بھی جو ہے شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر شریعت اللہ رسول کا حکم ہے، شریعت انہوں اپنا حکم چلا رہے ہوں، تو یہ بدترین مجرم میں یاد رکھو جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں یہ بدترین قسم کے مجرم ہیں، معلوم ہے؟ امام تراویح کو 10 سلاموں سے پھیرے گا، تو اس کے بعد اور 20 رکعت زیادہ نہیں پڑھنا تراویح، معلوم ہے؟ ختم قرآن کے وقت اجتماعی دعا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھر میں لوگ جو ختم قرآن تو گھر میں لوگ جمع دیتے، گھر میں دعا کر لیتے تھے انہوں۔ یہاں اجتماعی دعا کرنا، سب مل کر کرنا، یہ بدعت ہے۔ چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت جو ہے خطبہ نہیں، صرف نماز پڑھی اللہ کے رسول، ایک نماز صلاۃ الرغائب کر کے لوگ پڑھتے۔ صلاۃ الرغائب تو یہ نماز نہ صحابہ نے پڑھی نہ تابعین کسی نے نہیں پڑھی، صلاۃ بھی بالکل غلط ہے۔ ابن عمر کی مراد ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں لوگ جمع ہو کے پڑھنے لگے، چلو نکلو کر کھال دو، پڑھ سکتے ہیں نماز اپنے طور پر، لیکن سب جنے جمع ہو کے یہاں پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول فرض نماز ہی پڑھتے تھے، نفل نمازیں نہیں پڑھتے تھے مسجد میں۔ کسی دعا قنوت اثر کو پڑھی تو ابن نے کہا کہ تم بدعت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دعا قنوت کو جو ہے اس میں پڑھ رہا اثر کی نماز تو بدعت ہے، بولے
عبداللہ بن مغفل کا بیٹا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا تھا، آہستہ پڑھنا ہے. بولے کہ بیٹے تو کیا بدعت شروع کر دیا، میں اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے. عبداللہ بن مسعود نے مسجد میں بلند آواز کلمہ پڑھنے درود شریف پڑھنے کو بدعتی فرمایا اور ان کو مسجد سے نکلوا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور درود پڑھ رہے ہیں. یہ کیا کلمہ تو نہیں پڑھنا گا صاحب؟ دین کیا ہے، اس کس شکل میں تھا، کس فارم میں تھا دین؟ تج بات یہ فارم میں تھا کیا؟ تج بولو ہم کیا برا کریں گے صاحب؟ کلمہ پڑھنا چاہیے. بولے وہاں سے گئے نا بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ جمع ہو کے مسجد میں زور زور سے ذکر کرتے نہیں کرنا معلوم، بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے. تو عبداللہ بن مسعود تشریف فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زمانے اس کو نہیں پایا ہے. تم نئی چیزیں ایجاد کرتی تم لوگ، الا مبتدین، تم بدعت کرنے والے ہو. اور اب برابر یہاں تک فرماتے رہے کہ ان کو مسجد سے نکال کر چھوڑ دیا. معلوم ہے کلمہ طیبہ سب سے بڑی عبادت ہے. معلوم ہے جو کلمہ لا الہ پڑھے گا، لا الہ جنت کی کنجی ہے. اب تمہیں فضائل بیان کرتے کیا کرنا ہے؟ فضائل نہیں، فضائل کو انکار کرتا ہے. کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے، معلوم ہے نہیں؟ لیکن یہ سب جمع ہو پڑھ کر کہاں ہے؟ تو شکل بگاڑ دی لوگوں نے. درود شریف ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمت بھیجے گا، 10 کا نام معاف کرے گا، 10 کے درجات بلند کرے گا. اولے فضائل ہی ایسا کرنا ہے کیا؟ شریعت ان دونوں عبادتوں کی بہت فضیلت ہے، لیکن اجتماعی صورت اور زور سے اس کو مخصوص کر دینا اور ان عبادت کو بدعت بنا دیتا ہے. بدعت کب ہوتی ہے؟ کہ بدعت کی بدعت نہیں، شکل بدعت وہ بدعت ہوگا. عبد الرحمن بن اسلم اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عتبہ اور معزد اپنے ساتھیوں کو مسجد میں لا کر اڈا بنایا اور مغرب و عشاء کے درمیان اپنی رائے سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود کو خبر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں جب کرتے رہتے مجھے بلا، میں یہاں تو بولے. عبداللہ بن مسعود نے کہا خبر دینا چاہیے جب وہ بیٹھے تو مجھے بلا لو. چنانچہ وہ لوگ بیٹھے تو آپ کو معلوم کیا گیا، تب چلے گئے. اپنے اوپر چادر ڈالی تھی، ان کے پاس پہنچے، اپنے سر سے جو ہے چادر نکالی، فرمایا میں ابن ام عبد ہوں. عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی. لیکن تم نے بہت تاریخ بدعت نکالی. کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی علم افضل ہو؟ معزد ایک فضول آدمی تھا. اللہ کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے سیاہ بدعت نہیں کری صاحب، اور نہ ہم بے شک ہم ایسا نہیں کرے. ہمیں بول لیں گے ہمیں ایسا نہیں کرے، تمہیں ضرور اللہ کے اصحاب افضل ہیں. تو عبداللہ بن فرمایا دیکھو تم قوم کی اتباع کرو گے تو یقیناً بڑا رتبہ پاؤ گے صحابہ کی. اگر تم دائیں بائیں پھر تم بہت گمراہ میں پڑ جاؤ گے. دیکھو انہوں کیا کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے کیا؟ تو یہ جمع ہو کے کر رہے تھے. تو ایسا کرے کیا اللہ کے رسول صحابہ کرام کے زمانے ہوا کہ ایسا کام نہیں ہوا؟ تو ہر کام کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسے جو چیز عام تھی اس کو خاص کرنے کا. تو ایک بہت بڑے ان کے بریلیوں کے عالم تھے مولوی عبدالسمیع صاحب، انہوں نے کتاب لکھی انوار ساتیہ. دیکھو صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے اتنے سارے فضائل ہیں. قل هو اللہ پڑھے تو 3 قل پڑھے تو 1/3 قرآن ہے، 3 بار پڑھے تو قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہمیں وہ بخشنے کے بعد پڑھے کیا برا ہے تم نہ کہتا ہم نہ کیا بھی سوال نہیں ہے. ہم اس کی سورہ فاتحہ کا انکار نہیں کرتے، اس کے فضائل کا، نہ قل اللہ کا انکار کرتے، نہ قل یا الکافرون کا انکار، کس کا بھی انکار نہیں کرتے. کیا اس طرح اللہ کے رسول کرے، صحابہ کرام کرے، تج و نام. جب یہ شکل نہیں ہے بدعت ہو گیا. جس شکل میں انہوں نے نہیں کیا تم کرو گے تو بدعت ہو جائے گی. اذان اللہ بلانے کے لیے، اذان کے بعد پھر ایک آدمی بول رہا ہے میرے پیارے پیارے بھائیو بستروں سے اٹھو آؤ، وہ دوسرے کیا کو بجے. اور یہ اذان کیا ہے؟ ایک آدمی اس طرح کا نکل جائے اس کو مسجد سے، چل نکل تو بدعتی آدمی نکلے. تصویب کرتے ہیں ایک اذان کئی واسطے بولتا ہے، اذان نماز پڑھانے کے واسطے تو اور کیا بلا رہا اور اضافہ کیا نہیں تو دین کے اندر
نکالو اس بدعتی کو، نکال دیا مسجد سے۔ جو کام جس شکل میں تھا اسی شکل میں رہنا چاہیے، اس کی شکل بگاڑ دینے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی سے دلائل دیے۔ بدعتی جو عالم تھے مولانا عبدالسمیع صاحب، پھر دیوبند گئے تھے، تو پھر یہ لوگ ان کے پاس منٹ بلا کر رکھے کیا کریں گے، عالم ہے چلو، بدعتی آدمی عالم تھا، ان کے گھر میں مہمان حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس مہمان رہے کرے، تو بلا کے بولے ان کو، بلایا اپنے شاگرد خلیل الرحمن سہارنپور سے، مطلب بولے کتاب لکھی، اس کا رد لکھو۔ ایسا رد لکھا ہے کہ آج تک اس رد کا رد کوئی نہیں کر سکا رد کا رد کوئی نہیں کر سکا۔ براہین قاطعہ، انوار ساتیہ کا جب براہین ہے ہمارے پاس کتاب کے الفاظ جملے مشکل ہیں، ایک بار منگائی تھی تو بہت سے لوگ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دیا۔ تو وہاں یہ شریعت کے اصول بیان کیے، تو اسی کتاب سے لکھا ہے انہوں نے، انہی کی کتاب سے کہ جو ہے کیا چیز کرنے سے بدعت ہو جاتی ہے۔ اب انہوں کیا سمجھانے لوگوں کو، دیکھو گوشت بکرے گوشت حلال ہے کہ نہیں، حلال ہے، چاول حلال ہے کہ نہیں، گھی حلال ہے، تینوں میں بریانی بغیر حرام کیسا ہوتی ہے، کہ لوگ کیا سمجھا کھانے کی، دماغ کھانے کا ہے ان کے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھے ہمیں، اور جو ہے قل اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، کئی حرام ہوتا ہے گھر کو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ الفاتحہ کا جو ہم بول رہے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قل اللہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں گوشت بھی حلال ہے، گھی بھی حلال ہے، چاول بھی حلال ہے، سب ملا کے بریانی بغیر حرام کیسا ہوتی ہے تو تیج بات ہے کہ جو عبادت ہونے کے لیے شکل وہاں تھی کیا واسطہ، اس شکل میں نہیں تھی، نہیں کرنا چاہیے، یہ فارم اس فارم میں تھی کیا، وہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا بھائی، جو بھی نیک عمل کرو اللہ سے دعا کر دیا ہو گیا، تمہاری نیت بھی کافی تھی، نیت تمہاری کہ جو ہے میں کام فلاں نیت سے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو فلاں کو پہنچا دیتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کا جب انتقال ہوا تو ان کو خراب دکھا، تو کئی غلام آزاد کیے انہوں نے، اب غلام تو آزاد کرنے کا نہیں ہے موقع، اور بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر وہ زندہ رہتی اس کو اچانک انتقال ہو گیا تو کچھ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولتی تھی وہ کچھ تو نیک عمل کرنے کے لیے، تو میں کیا اس کے لیے نیک عمل کروں، تو انہوں نے بولے کہ جو ہے تم پانی کا صدقہ دے دو، میں نے کنواں کھدوا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کسی خاص شکل میں مقرر نہیں کیا، اللہ کے رسول میں اپنے زندگی میں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتا، اب کیا کروں، جب تم تو نماز پڑھو تو ان کی نماز پڑھو، تو روزہ رکھ تو اس کی روزہ رکھ، تو یار روزہ رکھ نماز پڑھیں، تو نیک عمل جو کر رہا ہے اس کے ساتھ ان کو بھی نیک عمل کے ساتھ ان کا ثواب پہنچا۔ تو کسی ایک عمل کو مقید نہیں کیا گیا، اس ایک ہی عمل میں ایسا کرو، ابھی انہوں بالکل جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے وقت کی قید کرے، 3 دن کی جارتاں کرو، تو اس دن جو ہے وہ چرمرے پھٹانے، لڈو ہونا اس میں، معلوم ہے کیا، پھڑکو دانا لڈو، بتاشے ڈالنا، کیا ہے ذرا سوچو تھے میرا کیا کھانے کے مائنڈ کیسا ان کا کام کرتا رہتا، سب دال کو رکھنا ہو، رکھو اس پر فاتحہ پڑھنا، فاتحہ پڑھ کو وہاں جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا، وہاں آ کو یہاں بانٹنا۔ اب یہ شکل ایسی ہے کیول۔ پھر 10واں دن جو ہے تو اس میں کیا نکلے، ایک دن اول کرنا، 10واں ایک دن اول، 20واں 2 دن اول، 40واں 4 دن اول یہ سب اس طرح کی جو ہے دنوں کی قید، اس طرح کی پکوان کی قید، پھر اس طرح جانے کی قید، پھر اس طرح ہم نے رکو پڑھنے کی قید، سمجھ رکو پڑھنے کا کہاں تھا یہ چیزیں اس زمانے میں ضرورت تھی کیا نہیں، بولو، اس کی کر سکتے تھے یا نہیں وہ لوگ بھی، کیوں نہیں کرے بھائی، بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ان کو کرتے رہے، انہوں الگ الگ انداز سے کرتے رہے، اس طرح تھا کیا بکرا کھٹ کو ایسا 10واں نہیں کر سکتے کیا کوئی بھی، تو یہ کام انہوں نے نہیں کیا تو بدعت بن گیا تھا۔ جو کام بالکل جنرل تھا اسے تو مخصوص بنا دیا تم نے، مخصوص بنا کر اس اصرار کیا، انہوں مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود کر، اس کو نہیں کر 10واں نہیں کرا، کیا ایسا مردود رہے تیرا اتنا بڑا بڈھا مر گیا، ایک 10واں کرنے آتے دھاڑ ماری تجھے، بڑا بکرا کاٹ کو لا کو، جو لوگ آئے تھے ان کو کھانا اتارنے کا، وہ جو کھانا پکا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کھانا صدقے کی تعریف میں آتا ہے،
صدقہ دینے کے لیے وہاں قبرستان صدقہ لو بھائی صدقہ، یہ کیا ہے؟ تو دکھا صدقہ دینا ہے، کسی غریب کو لے کے دے تو ہے، کتنا 20 روپئے لینے والا کتنا 20 روپئے لینا، لاؤ بہت صدقہ لاؤ مجھے لاؤ. یہ جو کھانا ہے یہ بھی صدقے کھانا، یاد رکھو 10ویں 20ویں کھانا جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو کھانا ہے. اب وہ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھر سے کھانا کرے. عیسیٰ علیہ السلام کھانا کون کھانا؟ فقیر مسکین کھانا ہے. تمہیں کیا؟ تو پوری لائن ہی بدل گئی، یاد رکھو. تو دین کو جو ہے ان لوگوں نے جو اب ضرورت کیا تھی، جو جانے والے تھے ان کو روکنا چاہیے تھا، انہوں نے زمانے بند کر لیے. ہم کیا کر سکتے؟ بہت کم لوگ کہتے ہوں گے اس کے بارے میں. بدعتوں کا یہاں سے وہاں تک جو ہے شروع ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں تک بدعتیں پھیلیں گی. تو بہرحال چند باتیں اس میں کی یاد آ گئی. تو جو ہے اس آیت کے مطابق سنیں آپ، ایک چیز نہیں بلکہ پوری لائن ہی ہماری یعنی پٹری بدل گئی. سنتوں میں بدعتوں میں ہم سب چل رہے ہیں. تو جو اللہ کے رسول نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا، وہی دین ہے. اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک توفیق دے، تمام بدعات سے بچ کر توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.